نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 99 اور 90 جو تھا اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ اس کا مضمون 99 نمبر آیت کریمہ میں اللہ کریم نے قرآن کریم کے نزول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا رسول کتاب لے کر مبعوث کیا گیا تو یہ یہود جو تھے جو کہ اس میرے محبوب کا نام لے کر مجھ سے وسیلہ دے کر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مان سے انکار کر دیا۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ کریم نے وہ وجہ بیان کی تھی کہ کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور وہ حسد اور عصبیت تھی۔ تو حسد اور عصبیت پر تو تقریباً کل میں نے گفتگو کی تھی، لیکن یہ جو اللہ کریم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ فتح مجھ سے مانگا کرتے تھے، تو اس میں تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا چلو اس پر تھوڑا سا اور اس کو مضمون کو بیان کر لیں کہ یہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ کافروں پر مجھ سے فتح مانگے کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے۔ آگے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب وہ آئے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کو جانتے تھے، یہ ان کو جانتے تھے۔ تو میں نے کل آپ کے آگے عرض کی تھی کہ تفاسیر کی آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو وہ دعا مل جائے گی تو یہ یہودی مانگا کرتے تھے، اور میں نے آپ کو دعا بھی کل پڑھ کر بتائی تھی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کریم نے یہاں یہ ذکر کیا نا کہ مجھ سے فتح مانگا کرتے تھے، مجھ سے فتح، تو جو ایمان والا ہے وہ تو اسی سے مانگے گا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا جی، کامن سینس کی بات ہے۔ جو بندہ اللہ کو ماننے والا ہے وہ اللہ ہی سے مانگے گا۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جب وہ آئے تو ان کو یہ پہچانتے تھے جی۔ تو اس کا جو آگے جو ہے نا بعد میں اللہ کے مجھے ذکر فرمایا کہ وہ جانتے تھے، کس کو جانتے تھے جی؟ جاؤ، جو آیا، اللہ تو نہیں آتے نا جی، اللہ کریم تو وجود ان کا ہے، باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ تو جو آیا اس کو جانتے تھے۔ تو کون آئے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آیا اس کو جانتے تھے اور اس کا نام لے کر مجھ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو وسیلہ یاد رکھیے گا نا، وسیلہ اس میں بڑا ابہام ہے ہمارے درمیان پایا جاتا۔ بعض اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے کہ وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، یہ انتہا ہے۔ یہ ہم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے متعلق گفتگو کی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پیش کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے میرا نام لے کر اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی، یاد ہے نہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود جو تھے میرے محبوب کا نام لے کر مجھ سے وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے اور میں ان کو فتح دیا کرتا تھا، میں ان کو فتح دیا کرتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہودیوں کے نبی تھے جی؟ یہودیوں کے نبی تھے؟ نہیں، وہ تو انتظار میں تھے نا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے محض ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے اور وہ آخر الزمان نبی ہیں، ان کا نام لے کر وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے نبی نہیں تھے، تو ہمارے تو وہ نبی ہیں، ہمارے تو وہ رسول بھی ہیں، ہمارے تو وہ نبی ہیں، ہمارے وہ آقا بھی ہیں، ہمارے ملجا بھی ہیں، ماوا بھی ہیں، سب کچھ ہمارا وہ ہے، ہمارے تو ایمان کی جان وہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے وہ نبی نہ تھے وہ اس نبی کا نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگے اور اللہ قبول فرما لے، اور یہ جائز تصور کیا جائے، اور جن کے نبی ہیں وہ اگر اپنے نبی کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کرے تو اس کو آپ کہہ دیں کہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یاد رکھیے گا، یہ
بدبختی اس کو کہہ لیں، بڑا لفظ ہو جائے گا تھوڑا سا، لیکن یاد رکھیے یہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے سادہ لوگوں کے درمیان یہ فتنہ کر دیا کہ اللہ خود نہیں سن سکتا، اللہ کو کسی وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ سن سکتا ہے، کس نے کہا اللہ نہیں سن سکتا؟ کس نے کہا اللہ نہیں سن سکتا؟ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وسیلہ نہیں دیا جا سکتا؟ اس بات کو دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ اللہ سن نہیں سکتا خود بخود، آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی بات سنے گا نہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ بات وسیلے کی ہو رہی ہے کہ وسیلہ دینا کہاں پر لکھا ہے حرام ہے، یا وسیلہ دینا کہاں لکھا ہے ناجائز ہے؟ قرآن میں تو مضمون ملتا ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، وسیلہ دینا جائز ہے، تو آپ کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا پڑے گی۔ ناجائز ثابت کرنے کے لیے جب یاد رکھیے گا حرام اور حلال کا جو قانون اللہ نے وضع فرمایا نا، حرام چیزوں کا اللہ کے ذکر فرمایا قرآن کریم میں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، باقی سارا کچھ مباح ہے، جائز ہے، باقی سارا کچھ جس کی حرمت نہیں ہے نا جی وہ سارا کچھ جائز ہے، سارا کچھ اصلاً حلال ہے۔ اور حرام بھی یاد رکھیے گا، حرام جو ہے نا وہ اصلاً حرام نہیں ہوتا، اصلاً حلال ہی ہوتا ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو وہ حرام ہو گیا، جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو وہ حرام ہو گیا۔ اصلاً کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح اصلاً کوئی چیز ناجائز بھی نہیں ہوتی، اصلاً کوئی چیز بھی شریعت میں ناجائز نہیں ہوتی۔ ناجائز ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گی، جائز ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت، جس طرح حلال ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت، یہ مسلمہ اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ حرام ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ حرام ہے، حلال ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اسی طرح جائز ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی، ناجائز ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ آپ کیسے ناجائز کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو دعا یہ تلقین فرمائی، آپ نبینا ہو گئے، روشنی جاتی رہی، نور جاتا رہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے نور عطا کر دے، مجھے نور عطا کر دے۔ اب اس حدیث مبارک کے آغاز میں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ اب یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے، یہ حدیث مبارک شروع سے اس بات کا رد کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو حقیقی اور مجاز کا فرق بتایا تھا، حقیقی اور کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی مددگار، اب جو کچھ بھی آپ کسی سے مانگتے ہیں آپ کو عطا کرتا ہے وہ خود مالک نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے آپ کو دیتا ہے، اللہ کی عطا سے۔ لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ مانگنا ہی سرے سے حرام ہے، یہ بھی بونڈی دلیل ہے، یاد رکھیے گا یہ بھی۔ تو صحابی نے آ کر یہ کیا کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کے لیے مجھے نور عطا کر دے، مجھے نور عطا کر دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دعا کروں یا تجھے دعا سکھلا دوں، تمہیں دعا بتا دوں؟ تو آپ نے اس کو کہا کہ گھر چلے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، یہ میں اردو پڑھوں گا اس کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما۔ سفارش، اب آقا سفارش نہیں کر رہے، آقا نے سفارش صرف بتایا کہ میرا نام لے کر کہہ دینا، میرا وہ تو بڑی بارگاہ ہے نا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ مثال اور تشبیہ کے بغیر یہ بات ہے کہ آپ کسی کا کوئی کام ہو نا، کسی کمیٹی میں ہو، دفتر میں ہو، تو تھی اندر جا کے یار تو میرا نام لے لیں، تو میرا کیوں، آپ کا کہ تعلق ہوتا ہے نا جی اس بندے کے ساتھ جو کرسی پر بیٹھا ہے، جو کام کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو آپ کہتے بلا دھڑ کہتے ہو یار جا کے تو میرا نام لے لی۔ ایسے ہی ہے نا دنیا کا معاملہ ہے۔ تو کیا جو کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے محبوب ہستی ہے خدا کی، کیا جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے گا تو وہ خالی لٹائے گا؟ یار اتنی کامن سینس انسان کی، نان سینس انسان ہو گیا اتنا کہ جس کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جب اس کا نام لیا جائے گا تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ وہ کبھی خالی نہیں موڑے گا۔
یہ حکمت ہے، یاد رکھیے گا. اور آقا نے خود سکھایا، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آپ نے سکھائے وہ ادا کیے، اور اللہ کریم نے نور عطا فرما دیا. اللہ کریم نے نور عطا فرما دیا. اور یہ جو حدیث مبارک ہے نا، یہ اس کا میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، ایسے یہ نہ سمجھے کو ہوا میں نے بات کر دی. سنن ترمذی میں ہے، یہ رقم الحدیث ہے، یعنی کہ 3599 3599 89 جس کو کہتے ہیں 89 سنن ترمذی میں. اور سنن ابن ماجہ میں جو یہ حدیث ہے یہ ہے 1385. اور مسند احمد بن حنبل میں جو رقم ہے یہ حدیث وہ ہے 17175. 17100. تو یہ 3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا کہ آقا نے خود سکھایا وسیلہ، آقا نے خود سکھایا وسیلہ. اور آگے ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی نا. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1010، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے 1010. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط میں مبتلا ہوتے نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے چلے جانے کے بعد جی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے، وسیلہ دے کر کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا، تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے یعنی کہ چچا جو ہیں ان کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، لہٰذا ہم پر بارش نازل فرما. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تھے اور اللہ کریم بارش عطا فرماتا تھا. اب اس کے آگے جو زبان کھولتا ہے اس کی مرضی، اس کی. اور جو یاد رکھیے گا، اب میں آپ کو ایک فکرے میں یہ بات جو ہے نا اس کو سمیٹتا ہوں کہ جو بندہ وسیلے کو جائز نہیں سمجھتا، وسیلے کو جائز نہیں سمجھتا، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کافر یا منکر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ وہ وسیلے کا انکاری ہے، رسالت کا انکاری نہیں ہے، رسول کا انکاری نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ رسالت اور رسول کا انکاری، بس وسیلے کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں کوئی یہ نہیں ٹھیک، اللہ ویسے سن لیتا ہے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور اس کے الٹ جو بندہ وسیلے کو جائز سمجھتا ہے، وسیلے کو جائز سمجھتا ہے، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا نہیں کر رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی کا وسیلہ دے رہا ہوں. تیرے تو نبی بندہ ہوتا ہے یا کہ معبود ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے کہ معبود ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے. تو جب بات ہی عبد کی جا رہی ہے تو شرک کہاں سے آ گیا جی؟ اگر تو آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ جیسے خدا ہے ویسے ہی مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو شرک ہو گیا نا جی. جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے سرے سے، ہم تو اللہ کا محبوب بندہ ان کو مانتے ہیں نا. تو اس لیے جو وسیلے کو جائز سمجھتا ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ مشرک بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا انتہاؤں پر نہ جایا کریں. جو مانتا ہے، جس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی اپنے بندے کی سفارش کروں تو میرا کام ہو سکتا ہے، تو کائنات جس کے لیے بنائے گی اگر اس کی میں سفارش کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا، تو وہ کر لے. اور جس کو یہ بات سمجھ نہیں میرے بھائیوں آتی، جو اس کا عقیدے کو ڈاپ نہیں کرنا چاہتا، جھگڑا کرنے کی ضرورت، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. یہ اس کا کفر اور شرک کے فتوے ہم نہیں دے سکتے، کفر اور شرک کے فتوے ہم نہیں دے سکتے. یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات جو میں نے کی تھی عصبیت کی، تو ایک ہی بس فکرہ میں بولوں گا کہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان مردود بنا دیا تھا. ایک ہی فکرہ یاد رکھیے گا، حسد اتنی بری بیماری ہے کہ وہ جن تھا لیکن ملائکہ کا استاد تھا، ملائکہ کا استاد تھا، اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام تھا. لیکن جب حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے بندے سے، تو اس حسد کی وجہ سے وہ شیطان بھی ہوا، وہ مردود بھی ہوا، وہ شیطان بھی.
تو حسد اتنی بری بیماری ہے کہ انسان صاحب ایمان انسان کو پکڑ کر کفر پر لے جاتی ہے، پکڑ کر کفر پر لے جاتی ہے۔ اس لیے اس سے بچیں، اس سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے آپ کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ، یعنی کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قرآن حق ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ میرے محبوب ذرا ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم واقعی ایمان رکھتے تھے؟ یعنی کہ کہنے کا اللہ کریم کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری جو دل کے ان کے اندر تھی نفاق کی، حسد کی، کہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم تورات کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ذرا ان سے پوچھے نا پھر کہ اگر تم تورات کو ماننے والے تھے تو تورات میں کہاں لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ جی اگر تم تورات کو ہی ماننے والے ہو، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، یہ حقیقت میں یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، بس عذر بنا رکھا ہے کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تو میرے محبوب ذرا ان سے کہہ دینا اب کہ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو پھر بتاؤ تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ کہاں تورات میں لکھا ہے کہ نبیوں کا قتل کریں؟ اگر تم واقعی ایمان رکھتے تھے، تورات پر ہی ایمان رکھتے تھے، تو تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا جی، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے نا، یہ جانتے تھے، یہ ان کو پتا تھا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، یہ بدبختی تھی ان کی، اور کچھ بھی نہ تھا، اور کچھ بھی نہ۔ تو اللہ نے یہ ان کا یہ عقدہ کھول دیا کہ میرے محبوب یہ بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، یہ تورات کو بھی نہیں مانتے، یہ اپنی خواہش کے بندے ہیں، یہ اپنے نفس کے غلام ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جو ان کو اچھا لگے، جس پر ان کا نفس مطمئن ہو اس کو یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے تورات میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ تو قرآن کو قبول نہ کرنے کا جو عذر پیش کرتے ہیں، بعض یہ عذر ہی ہے، بعض یہ اصل میں بیماری ان کے دلوں کے اندر ہے کہ یہ تورات کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَحْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب دوبارہ اللہ کے نے فرمایا کہ صورتحال تو یہ ہے کہ جب تمہارے پاس میرا موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے تو پھر تم نے اس کے بعد پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کھلی نشانیاں لے کر آیا نبی، تورات بھی تمہارے پاس پڑی تھی، لیکن پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کہ وہ تمہارے اندر جو خباثت تھی نا، تمہارے اندر جو اصل تو چیز وہ ہے جو تمہارے اندر خباثت ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے معبود بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی ظالم، تم تھے ہی جفاکار، بے وفا تھے تم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جب ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا اور طور کو ان پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اور ہمارا حکم سنو، قالو تو کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے کفر کے باعث زبان سے وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اللہ کہتا ہے لیکن مانا نہیں، لیکن مانا نہیں، کیوں؟ ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی، بچڑے کی محبت۔ وَاشْرَبُوا، یہ پینے سے ہے، یہ پینے سے ہے، جیسے شراب انسان پیتا ہے نا، پینے والی کچھ، اللہ کہتا ہے ایسے ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔
تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے نا، اپنے گناہوں، فسق و فجور کی حالت میں اس مقام تک پہنچتا ہے کہ سب نافرمانی میں، سرکشی میں حد کراس کرتا ہے نا، تو اس کی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر کہ اس کبھی ایمان اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ اس کفر کے سبب ان کے دلوں کے اندر وہ جو بچڑے کی محبت تھی نا، وہ رچ بس گئی تھی، وہ ہم نے ڈال دی تھی۔ ہم نے کیوں؟ کہ ان کا ایمان غارت ہو چکا تھا، ان کا ایمان غارت ہو چکا تھا۔ قُلْ بِئِسْ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے میرے محبوب بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات کے پیروکار ہیں، تورات کے پیروکار ہیں، تو میرے محبوب ذرا ان کو بتا دینا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ بہت ہی برا ہے، اگر تمہارا ایمان یہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہارا ایمان یہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اور اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ جس پر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور سارے کا سارا تم اپنی مرضی کا، اپنی منشا کا نظام چلا رہے ہو، تو پھر جس کو تم ایمان کہتے ہو نا، یہ بہت ہی بری بات، بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ایک یہ بیماری ان کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی ہمارے لیے، آخرت ہے ہی، اس کو اللہ کی ایڈریس فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا ان سے فرما دینا کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ سچ ہے، باقی سب باطل ہے، تو ہم حق پر ہیں اور آخرت میں ہے ہی ہمارے لیے مخصوص، اور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے کہیں ذرا بے دڑک موت کی آرزو کریں اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہی ہمارے لیے ہے ہی ہمارے لیے، اللہ نے وہ انعام و اکرام سجا کر جنت جو رکھی ہے، رکھی ہی میرے لیے ہے، تو پھر ان سے کہیں نا ذرا تمنا کریں موت کی، جی تمنا کریں موت، اگر سچے ہیں تو تمنا کریں موت کی۔ آگے اللہ کریم نے خود ہی فرما دیا وَلَن يَتَمَنُّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہر کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو آگے بیج رکھا ہے ان کو علم ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بیج رکھا ہے اس کی وجہ سے یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ میں نے حدیث مبارک بتائی تھی نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو جو بندہ مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو دنیا میں اللہ کی تابع داری میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ تو موت کی تمنا ہر وقت کیے رکھتا ہے، وہ تو موت کی تمنا ہر وقت کیے رکھتا ہے کہ کب وہ وقت آئے میری جان چھوٹے اور میں اس فانی دنیا سے نکل کر اپنے مقام کی طرف چلا جاؤں۔ اور جو بدبخت ہے، جو گناہ کار ہے، جو سیاہ کار ہے، بدکار ہے، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے میں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ تو اللہ کریم میں کہہ رہے ہیں کہ اہل یہود، اگر تمہیں یہ خبر ہے کہ آخرت ہے ہی ہمارے لیے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر اس دنیا سے تو وہ بہتر دنیا ہے نا جی، یہ تو ان کو بھی پتا تھا نا، ایمان تھا نا آخرت پر کہ اس دنیا سے وہ دنیا بہتر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو دعوت دینا اب ذرا، تو اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ دنیا تمہارے ہی لیے ہے تو پھر آؤ موت کی تمنا کرو، موت کی ڈرتے کیوں ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہودیوں کو کہا تھا، یہودی ایک قبیلے کو سمجھ لیں، گروہ کو، کہ اگر تم سمجھتے ہو تم حق پر ہو، مل کر دعا کرتے ہیں، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو مر جائے، جو جھوٹا ہو مر جائے۔ تو یہودی بھاگ گئے تھے، ان کو خبر تھی کہ جھوٹے ہم ہیں، جھوٹے۔ اور حدیث مبارک کی کتب میں آتا ہے کہ اگر اس دن یہودی یہ کہہ دیتے اور آقا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دیتے کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، تو ایک یہودی نہ بچتا، قیامت تک کے لیے ایک یہودی نہ بچتا۔ اس بات کا ان کو علم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اور بھاگ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا، اور یہ جو بندہ بدبخت ہوتا ہے نا، وہ اس لیے وہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، وہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہے۔ تو زندگی تو میرے بھائی مختصر ہے جو اللہ نے میری اور آپ کی لکھ دی۔
نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی میں جو کچھ کمانا ہے ہم نے کمانا ہے، اچھائی کما لیں یا برائی کما لیں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ میرے افعال کو تولا جائے گا، میرے افعال کو گنا جائے گا، میرے افعال کا مجھ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ جو مضمون بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے، اس میں کہ کسی کے لیے جنت مخصوص میں نے نہیں کی۔ یہ ظلم ہمیں بھی ہے نا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کسی کے لیے اللہ نے جنت مخصوص نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا جنت کے وارث وہ ہیں جو میرے تابع دار ہیں، میرے محبوب کے تابع دار، فقط اتنی سی بات ہے۔ تو تابع داری کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں، اپنی زندگیوں میں اطاعت کا رنگ ڈالیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں۔ نظر آنا چاہیے آپ میں کافر اور مشرک میں، فاسق اور فاجر میں فرق نظر آنا چاہیے۔ ایک بندہ ماننے والا ہے اور ایک نہیں ماننے والا، اس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ جی بس اتنا تبدیل کر لیں اپنے آپ کو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اطاعت محمدی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔